میری سوچ اور میرا نظریہ کبھی بھی کوئی نہیں بدل سکتا. میں بات دھیمے کروں یا میں بات سخت کروں، میں وہ بات کروں گا. نہ کوئی ہمارا سر جھکا سکتا ہے، نہ کوئی ہمارا سر کاٹ سکتا ہے، نہ کوئی ہمارے اوپر غیر عینی اقدام مسلط کر سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی ہماری سوچ کو دفنا سکتا ہے. کب تک ہم نے برداشت کرنا ہے؟ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اس کی بہن کے ساتھ یہ ہوا تو آئین کے مطابق جو سزا بتائی گئی ہے وہ دلوانی ہے، اور سب نے کسی سیاسی پارٹی کا ہو کر، کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ منسلک ہو کر یہ نہیں سوچنا کہ میری پارٹی کا ڈائریکٹو کیا ہے. آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ کو ایز اے انسان، ایز اے پاکستانی شہری کیا حکم دیا گیا ہے. جب ہم نے یہ سوچ ڈیولپ کر لی، اس دن ہمارے 99% مسئلے حل ہو جائیں گے. ہم نے ہر چیز کو پولیٹیسائز کر کے اپنی سوچ کو پولیٹیسائز کر دیا ہے. میں اس چیز کو سپورٹ کرنا شروع کر دیتا ہوں کہ جو میرے آزاد سوچ کے مطابق ٹھیک نہیں ہوتی، کسی کی وجہ سے کرتا ہوں. مجھے کہتے ہیں کہ آپ کا لہجہ بڑا سخت ہے. ٹھیک ہے، میں لہجہ نرم کر لیتا ہوں، لیکن میری سوچ اور میرا نظریہ کبھی بھی کوئی نہیں بدل سکتا. اس کو کبھی بھی کوئی قید نہیں کر سکتا. لہجے میں، بات کرنے میں نرمی یا سختی میں تو میرا کنٹرول ہے، لیکن میری سوچ کے اوپر جو مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جو مجھے اس آئین کے مطابق اس آئین کا حکم ہے، جو میرا نظریہ ہے، اس کے اوپر میں بات دھیمے کروں یا میں بات سخت کروں، میں وہ بات کروں گا، کیونکہ مجھے آزادی چاہیے. میرے آباء و اجداد نے اس آزادی کے لیے جانی اور مالی قربانیاں دی ہیں، اور اگر میں اپنی آزاد سوچ کو اسی طرح سے کنورٹ نہیں کروں گا اپنے بچوں کے لیے، تو کل میرے بچے غلام بنیں گے. میں سر جھکاؤں گا نہیں، کٹواؤں گا ضرور. میں اپنی آزادی کے اوپر کمپرومائز نہیں کروں گا. جس دن ہم سب نے بحیثیت قومی فیصلہ کر لیا تو نہ کوئی ہمارا سر جھکا سکتا ہے، نہ کوئی ہمارا سر کاٹ سکتا ہے، نہ کوئی ہمارے اوپر غیر عینی اقدام مسلط کر سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی ہماری سوچ کو دفنا سکتا ہے. ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے. وہ ایک نعرہ میں سنتا ہوں ہر جگہ پہ کہ ایک ریاست دو دستور. آپ لوگوں کا ہی نعرہ ہے، آپ سے ہمیں ملا، نامنظور نامنظور. اللہ تعالیٰ ایک ذات ہے. قرآن مجید ہماری ایک کتاب ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں. ہمیں ایک چیز اور ایک راستہ بتایا گیا ہے. وہ راستہ اور اس کے راستے کے اوپر سزا اور جزا میں فرق جب تک ہوگا کبھی بھی معاشرہ ترقی نہیں کرے گا، کبھی بھی انصاف نہیں ملے گا. میرے لیے قانون اور، امیر کے لیے اور، غریب کے لیے اور، طاقتور کے لیے اور. جب تک یہ نظام چلے گا آپ انصاف کا معاشرہ قائم نہیں کر سکتے. اور اگر آپ انصاف کا معاشرہ قائم نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ اپنی بچوں کو، اپنی قوم کو، اپنی نسلوں کو آپ غلام بنانے کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ اتنا بڑا جرم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا جرم کوئی دنیا میں نہیں ہو سکتا. سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت پانی کے بعد آزادی ہے. میں اپنی آزادی پہ کمپرومائز کر جاؤں، اس سے بہتر ہے میں مر کیوں نہ جاؤں. لیکن ہم کمپرومائز کر رہے ہیں. کیوں؟ کہ ہمارے اوپر ایسے لوگ مسلط ہو گئے ہیں کہ ذاتی انا میں، ذاتی ضد میں، ذاتی مفاد میں ہم لوگ اجتماعی قومی مفاد کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں یہ بار بار ہو رہا ہے. اور یہ ہو رہا ہے، اور اس کو کس نے روکنا ہے آخر؟ کب تک ہم نے برداشت کرنا ہے؟ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اس کی بہن کے ساتھ یہ ہوا، اس کے بھائی کے ساتھ یہ ہوا، اس کے بیٹے کے ساتھ یہ ہوا، اس کے ساتھ یہ ہوا، اور یہ سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ نہیں ہوگا، تو میں دنیا کا بے وقوف ترین انسان ہوں. آج اس کے ساتھ ہو رہا ہے، میں نے آواز نہ اٹھائی، کل میرے ساتھ ہوگا. مکافات عمل قرآن کے اندر کیوں حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے جابر حکمران کے خلاف آپ نے آواز بلند کرنی ہے. یہ جہاد، اس کو جہاد کہا گیا ہے. پھر یہ کہا گیا ہے کہ اگر اس کے بعد مزید بھی آپ سمجھتے ہیں کہ مزید آگے بڑھنا ہے تو پھر جان کا بھی جہاد، جانی جہاد کا قرآن میں حکم ہے. اگر یہ بات میں کروں تو کوئی مجھے کہے کہ تم لوگوں کو اکسا رہے ہو، میں اکسا نہیں رہا. مجھے میرے قرآن نے حکم دیا ہے. مجھے یہ بات قرآن نے جب بتائی ہے
اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، مجھے پتا ہے، میں یہ حکم اپنے ان لوگوں کو جن کو نہیں پتا ان کو بتاؤں گا، یاد دلاؤں گا، بار بار یاد دلاؤں گا، وہ عمل کرے یا نہ کرے وہ ان کا کام ہے، میرا یہ فرض ہے میں ان کو بتاؤں گا اور میں خود اس پہ عمل بھی کروں گا، اس سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ کوئی ناراض ہو جاتا ہے کہ آپ ہمارا نام نہ لیں، میں جھوٹ بولوں آپ کو، میں چاپلوسی کروں آپ کی، میں نہ بتاؤں آپ کو، میں منافق بن جاؤں، میں نہ بتاؤں آپ کو کہ آپ کے بارے میں لوگ کیا سوچ رہے ہیں، میں نہ بتاؤں کہ آپ کے عمل سے، آپ کے اقدامات سے نفرت پھیل رہی ہے، میں نہ بتاؤں کہ آپ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، قانون کی خلاف ورزی ہے، میں نہ بتاؤں آپ کو۔ میں آپ کا غلام نہیں ہوں، میں آپ کا غلام نہیں ہوں، میں آزاد ہوں، اور اگر میں آزاد ہوں تو میری آزادی مجھ سے کوئی نہ چھین سکتا ہے، میری زبان نہ کوئی بند کر سکتا ہے۔ ہاں اصلاح ہے، میں اگر کہتا ہوں آپ کرو، میرے میں غلطی ہے، اپنی اصلاح کے لیے میں تیار ہوں، اصلاح کے لیے تیار ہوں، منافقت کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آج ہمیں عہد کریں کہ اپنی ذاتی پسند ناپسند، اپنے ذاتی مفاد سے بالا تر ہو کر، سیاسی وابستگیوں سے بالا تر ہو کر ہم نے ایک بات کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کا قانون، ہمارے ملک کا آئین، اسلام کا بتایا ہوا راستہ، انسانیت کے بارے میں بتائے ہوئے حکم پہ ہم نے عمل درآمد کرنا ہے۔ نہ ہم میں کوئی غریب رہے گا، نہ ہم میں کوئی کمزور رہے گا، نہ ہم میں کوئی غیر قانونی اقدام کسی کے ساتھ ہونے کی کسی کی جرات رہے گی۔ فیصلہ ایک دفعہ کرنا ہے، بس فیصلہ ہم نہیں کرنا ہے، اپنے آپ سے شروع کرنا ہے، اپنے آپ سے شروع کرنا ہے، اور ہمیں یہ شروع کرنا پڑے گا، کیونکہ جو حالات جس طرف جا رہے ہیں، جس طرف ہم دیکھ رہے ہیں اس ملک کے، آج اس صوبے کے اندر اتنے بڑے چیلنجز مجھے جو آئے وزیر اعلیٰ بن کے، کس کی وجہ سے آئے؟ ان لوگوں کے غلط اقدامات کی وجہ سے، جنہوں نے اسی پولیس کو جو بہترین پولیس بتائی جاتی تھی، اس پشتون کلچر کو جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں، زیادہ تر ہمارے یہاں کے لوگ، ہمارے بیوروکریٹس ہمارے پشتون ہیں، اس پشتون کلچر کو، اس صوبے کے اس رہنے والے ہر لوگوں کے کلچر کو جس کی مثال ملتی تھی، کس نے تباہ کیا؟ ایسے حکمرانوں نے آ کر، جنہوں نے ان سے وہ غلط کام کرائے جو وہ کرنا بھی نہیں چاہتے تھے، اور پورے معاشرے کو جو ہے نا گندا، پورے تالاب کو گندا کر دیا، اور اس کو صاف کرنے میں ہمیں ٹائم لگ رہا ہے۔ وہ لوگ خود شرمندہ ہیں اندر سے، ان کے اپنے ضمیر کوس رہے ہیں ان کو کہ انہوں نے جو کیا وہ غلط کیا، جس نے کروایا قصوروار وہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر نظام جو کراتا ہے، جو نظام کو چلا رہا ہے، وہ اگر اپنے نیچے والے بدے سے کوئی کام کراتا ہے تو میں اس بدے کو قصوروار نہیں ٹھہراتا، میں وہ نظام چلانے والے کو اور نظام کو قصوروار ٹھہراتا ہوں۔ قصوروار وہ ہے، اور قصوروار ٹھہرانا پڑے گا، بتانا پڑے گا۔ آؤ ریفرینڈم کر لیتے ہیں۔ آپ کو چاپلوس چمچے جو آپ کے سجے کھبے بیٹھ جاتے ہیں، وہ آپ کو کہتے ہیں ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، میں نہ چاپلوس ہوں، نہ میں کسی کا چمچا ہوں، نہ میں کسی کا غلام ہوں۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اس قوم سے پوچھیں، آپ اس قوم میں جائیں، آپ لوگوں سے پوچھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کے اس بات کے بارے میں کسی کی کیا سوچ ہے۔ میرے اوپر کوئی بندہ میرے اوپر آ کے، صافی بھی ہمارے بھائی ہیں، ہم میں سے ہی ہیں، آپ کا بھائی ہے، میرا بھائی ہے، میری کردار کشی کے لیے میرے پہ کچھ بھی بول دے تو خیر ہے۔ میں کہہ دوں کہ کچھ لوگ پاکستان کے لیے بات نہیں کرتے، پاکستان میں قانون کی بالادستی کی بات نہیں کرتے، پاکستان میں آئین کی بالادستی کی بات نہیں کرتے، پاکستان میں ہونے والے کرپشن کے اوپر جو آج تک ہو رہا ہے اور اس کے اوپر اتنے بڑے بڑے کیسز ہیں اور ان لوگوں پہ بات نہیں کرتے، تو پھر میرے پیچھے شروع، تو میں نشاندہی نہ کروں۔ جب میں نشاندہی نہیں کروں گا تو اصلاح کیسے ہوگی؟ اگر آپ میری نشاندہی نہیں کریں گے تو میری اصلاح کیسے ہوگی؟ اگر میرے ارد وہی لوگ رہیں گے جو کہیں شاباش، ویل ڈن، شاباش، زبردست، اب تو بالکل ٹھیک جا رہے ہیں، اور میں پستی کی طرف جا رہا ہوں، تو آپ تو میرا یہ جہان اور وہ جہان دونوں کو برباد کر رہے ہو۔ تو کم از کم ہم تو ایسا نہیں پڑھ سکتے۔ سچ بولنے کا ہمیں حکم ہے، قرآن میں حکم ہے، حق کے ساتھ کھڑا ہونے کا ہمیں قرآن میں حکم ہے۔ آپ جبر کے ذریعے، سختی کے ذریعے، پریشر کے ذریعے، کسی کرسی کے لیے، کسی اقتدار کے لیے آپ مجھ سے میرا مذہب کا بتایا ہوا راستہ آپ مجھے چھینا چاہتے ہو۔ میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، جو بھی آپ یہاں معزز لوگ موجود ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں چونکہ خود پالیٹکس میں ہوں بڑے عرصے سے، جو بار کے الیکشن ہوتے ہیں اس میں زیادہ تر